اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ پیدا ہوئے تو مادرزاد ولی پیدا ہوئے، ماں کے شکم میں ہی اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ اور جب آپ نے جنم جس دن دیا رمضان کا مہینہ تھا اور آخری رمضان تھا، لوگوں میں مطلع ابر آلود ہے، چاند دکھائی نہ دیا، تو لوگ اس وقت دستور تھا جس طرح آج آپ علماء سے مسائل پوچھنے آ جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہوا ہے اس کا حل کیا ہے، تو اس وقت جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا لوگ جمع ہو کر اس خاندان کے پاس، آپ کی والدہ، آپ کی خالہ، آپ کی پھوپھی جان، ان کے پاس آ کر مسئلے پوچھتے تھے اور مسئلے کا حل وہاں سے نصیب ہوتا۔ اور اس خانوادے کا مقام یہ تھا، آپ کی پھوپھی جان اس منصب پر فائز تھی، قحط سالی ہو جائے تو لوگ آ جاتے تھے کہ اللہ کی بندی بارش نہیں برستی، کیا مطلب آسمان زمین پر ناراض ہو گیا، راضی کی کوئی صورت ہو تو آپ اپنے گھر کے سین میں نکلتی اور جھاڑو دے کر اللہ سے ہم کلام ہوتی، الہی جھاڑو میں نے دے دیا ہے، اب چھڑکاؤ پانی کا تو کر دے۔ یہ کلمات ادا ہوتے ہیں، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، قحط سالی دور ہو جاتی ہے۔ تو اس گھر میں جب یہ چشم و چراغ اور اللہ کے محبوب کے خاندان کا سورج طلوع ہوا اور رمضان کی آخری تاریخ، مطلع ابر آلود چاند نظر آیا کہ نہیں، لوگوں کو خبر نہیں، آج کا دور نہیں تھا، یہ زمانہ نہیں تھا۔ جب لوگ جمع ہو کر آئے دوسرے دن کہ آج عید ہے یہ روزہ رکھیں، تو آپ نے فرمایا چاند نظر نہیں آیا، ہم کیا کریں، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ آج عید نہیں، آج روزہ ہے، 30واں روزہ ہے۔ کہا کہ ہمیں تو چاند کا پتہ ہی نہیں، آپ نے کیسے خبر لی؟ فرمایا کہ آسمان کے چاند کی تو مجھے بھی خبر نہیں، میں اس چاند کی بات کرتی ہوں جب سے پیدا ہوا سحری کو دودھ پیا یا افطاری کو دودھ پیا۔ آج میرے شہزادے نے سحری کو دودھ پیا ہے، ابھی تک نہیں پیا، ثابت ہوا آج عید نہیں، آج 30واں روزہ ہے۔ یہ آپ کا مقام، پورا مہینہ آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، علماء کرتے ہیں۔ ذکر کا مطلب یہ کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی سیرتوں کو اپناؤ، کان بات ادھر کی ادھر سے نہ نکالو، بلکہ ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرو، پڑھو، علماء کو سنو، اس پر چلو، یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی پر چلنے والا اہل سنت و جماعت ہے، اور اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ہی جماعت میری امت میں ہوگی جو جنتی ہوگی۔ 72 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، حدیث کے الفاظ، الا واحدہ، ایک کے علاوہ باقی سب جہنمی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک ناجی فرقہ کون سا ہے، وہ جماعت کون سی ہے، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا بھی ہوگا میرے صحابہ کا بھی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلہ میں ہم سب ہی حضور غوث پاک کے محب ہیں، آپ کے غلام، اور اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرو کہ اللہ کریم نے ہمیں امتی بنایا تو رسول اعظم کا امتی بنایا۔ جب غلامی کی باری آئی تو اللہ کریم نے ہمیں غوث اعظم کا غلام بنایا۔ یہ کیا کمی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، صرف یہی باتیں دو ہوں کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی بن جائیں اور حضور غوث پاک کے غلام بن جائیں۔ اسی درمیان کے اندر ہی سب کچھ ہے، دین ہے، اسلام ہے، یہ سرحدیں ہیں، انہی کے اندر چلنے والے کو کہا گیا کہ یہ صراط مستقیم پر چلا۔
اور اسی رستے پر چلنے والے کو کہا کہ یہ یا تو اللہ کے نبیوں یا اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلا، اور جو اس پر چل کر گیا دھوبی تھا تو 3 سوالوں کے قبر میں جواب نہ دیے، تینوں کا جواب یہی دیا تھا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ جب تینوں مرتبہ یہ کہا تو فرشتوں کو پیغام آیا، تمہیں سمجھ نہیں آئی جو غوث پاک میرے ولی غوث اعظم کا دھوبی ہوگا تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ جو غوث پاک کا دھوبی ہوگا زندگی میں کبھی اس نے نماز چھوڑی ہوگی؟ جو غوث اعظم کا دھوبی ہوا کبھی قدم اسلام کی مخالفت میں اٹھایا ہوگا؟ وہ جواب 3 اس نے صحیح دیے، اس کا دین بھی اسلام ہے، اس کا رب میں ہوں اور سرکار اس کے آخری رسول ہیں۔ اس واسطے حضور غوث پاک کے نقش قدم، تو اس مسجد میں بھی ہر سال حضور